اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوبے کا سب سے قریبی رفیق اور یارغار بنانا تھا اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ وارف مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال را خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ الفاق مالدار تاجر تھے۔ جس وقت اپنی اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ اپنی اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کو آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بے شامل تھے۔ اپنی حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اوقیے تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب اپنی حضرت بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید اب صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ اپنی انہیں آزاد کر کے چکا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اب کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ علیل 17 تا 21۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کعب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی للہیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور اب کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ اب پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو اب حصول رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزو تبوک کے موقع پر نبی اکرم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت وفاظ کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے اب سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یارغار رسول حضرت ابو بکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ ابن فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتی ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ترمذی حدیث 3675۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متکل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام کا اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام نے اب کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مال نے دیا ہے۔
तरास हदीस में नबी अकरम ने सिद्दीक अकबर की माल को अपने लिए सबसे ज्यादा मुनफात बख्श करार देकर सिद्दीक अकबर की बेमसल सखावत और फयाजी पर महर-ए-इस्तेनाद लगा दी। एक मौके पर नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा मुझ पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का एहसान है, माल का भी और रफाकत का भी। बुखारी 3454। भला इससे बड़ा सखी कौन हो सकता है जिसका नबी अकरम पर सबसे ज्यादा माली एहसान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए ये भी बहुत बड़ा एजाज है कि उनके माल में रसूल अल्लाह अपनी माल की तरह तसर्रुफ फरमाया करते थे। रियाज अल-निज़रा की रवायत है कि हुजूर हजरत अबू बकर की माल में इसी तरह तसर्रुफ फरमाते थे जिस तरह अपने ज़ाती माल में फरमाते थे। रियाज अल-निज़रा जीम 2 सुआद 17। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और माली कुर्बानियां रब करीम की बारगाह में कितनी मकबूल और पसंदीदा हैं, इसका अंदाज़ा इस उम्र से लगाया जा सकता है कि रब करीम खुद आपके नाम सलाम भेजता है और इस्तिफ़सार फरमाता है कि आप रब से राज़ी हैं या नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है कि एक दिन हुजूर का बारगाह में अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट का लिबास पहने हुए बैठे थे। इतने में जिब्राइल अमीन हमजा नाजिल हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अबू बकर ने ऐसा लिबास क्यों पहना हुआ है। नबी अकरम ने फरमाया कि जिब्राइल हमजा, इसने अपना सारा माल मुझ पर खर्च कर डाला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब अल-इज़्ज़त इस पर सलाम भेजता है और इरशाद फरमाता है कि अबू बकर से कहीं कि क्या तुम अपने इस फ़क्र में मुझसे राज़ी हो या नाराज़। इस पर नबी अकरम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया है, अबू बकर, अल्लाह रब अल-इज़्ज़त तुम पर सलाम भेजता है और तुमसे पूछता है कि क्या तुम अपने इस फ़क्र में मुझसे राज़ी हो या नाराज़। हज़रत अबू बकर सुनकर अर्ज़ गुजार हुए, भला मैं अपने रब करीम से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। मैं तो अपने रब से हर हाल में राज़ी हूँ। मैं अपने रब से राज़ी हूँ। मैं अपने रब से राज़ी हूँ। और रियाज अल-निज़रा जीम 2 सुआद 20। अलगर्ज़ अपने माल से इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाली हस्ती और उम्मत मुस्लिमा में सबसे बढ़कर जुदो सखा का मुज़ाहिरा करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आओ।